کامیاب لوگوں میں بہت سی مشترک خصوصیات ہوتی ہیں۔ یہ اپنے کام میں مگن رہتے ہیں، ان کا کوئی واضح مقصد ہوتا ہے اور یہ اپنے کام احسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ اگر دولت کی بات کی جائے تو موجودہ زمانے کے صاحب ثروت افراد کی اکثریت نے دولت وراثت میں حاصل نہیں کی۔ آج کے دور کے قابل ذکر لوگوں نے دولت اپنی محنت سے کمائی ہے۔ سوچا جائے تو ان لوگوں نے ایسا کیا کیا جس نے انہیں عام سے خاص بنا ڈالا؟ مجھ سے یہ سوال میرے ایک آن لائن تربیتی سیشن کے دوران پوچھا گیا۔ میں خود کم عمری میں انٹرنیٹ کی مدد سے کمائی کر کے ملینئر بن چکا تھا۔ میں ایک فری لانسر گرافک ڈیزائنر ہوں اور مجھے اپنے کام پر ناز ہے۔ آن لائن کام میں توجہ منتشر ہو جانا عام سی بات ہے۔ آپ کے لیے بے حد ضروری ہے کہ آپ وقت ضائع کیے بغیر اپنے کام پر توجہ مرکوز رکھیں۔ آج کے دور میں ہم فیس بک، میسنجر، واٹس ایپ اور یوٹیوب جیسے ٹول سے مستفید ہو رہے ہیں، لیکن ان کا ضرورت سے زیادہ استعمال وقت کے ضیاع کا باعث بن سکتا ہے۔ قیمتی توانائی نہ صرف بے جان ضائع ہو سکتی ہے بلکہ آپ کے اچھا کام کرنے کی صلاحیت پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ تو یہ 4 طاقتور گھنٹے کیا ہیں اور میں نے کیسے دریافت کیے؟ 2017 میں مجھے یہ حیرت انگیز فارمولہ سمجھ آیا۔ میری سماجی نیٹ ورکنگ بڑھنے کی وجہ سے میں نے دن میں 10 گھنٹے سماجی نیٹ ورکنگ کی سائٹس پر گزارنے شروع کر دیے تھے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ میرا سماجی نیٹ ورک تو خاصا بڑھ گیا، لیکن میری اپنا ذاتی کام کرنے کی استعداد بری طرح متاثر ہونے لگی۔ مجھے شدت سے احساس ہونے لگا کہ کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے۔ میں اپنے کام وقت سے پہلے نپٹانے کا عادی تھا۔ مجھے سفر کرنے کا شوق تھا۔ مجھے دوستوں اور خاندان کے ساتھ وقت گزارنا پسند ہوا کرتا تھا، لیکن اب کسی نہ کسی طرح کچھ غلط بلکہ بہت غلط ہو رہا تھا۔ اب صورتحال کچھ یوں ہوئی کہ نہ صرف میں اپنا کام کرنے سے قاصر تھا، لیکن افسوس کہ میں تیزی سے پیسہ بھی کھو رہا تھا۔ میں اپنے کام کو ختم کرنے کے مقررہ ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہنے لگا۔ سچ پوچھے تو کام پر ارتکاز بہت کم ہو گیا تھا۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ مقررہ وقت پر کام نپٹا دوں، لیکن اس میں بری طرح ناکام تھا، اور مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں۔ مجھے تھکاوٹ کا احساس رہنے لگا اور میری طبیعت گری رہنے لگی۔ میں نے ایک ڈاکٹر سے مشورہ کیا۔ پتہ چلا کچھ بھی غلط نہیں ہے اور میں صرف سستی کا شکار ہوں۔ میرا وزن بھی بڑھ گیا تھا، کچھ کولیسٹرول کی سطح بھی بڑھ گئی تھی، لیکن کچھ بھی خطرناک نہیں تھا، سب کچھ تقریباً ٹھیک تھا۔ میں سوشل میڈیا پر خاصا وقت گزار رہا تھا، دوستوں کے ساتھ بات چیت کرتا، مضامین اور ویڈیوز پوسٹ کرتا، کوشش کرتا کہ یہ سلسلہ چلتا رہے اور اس میں خوشی محسوس کرتا۔ جب صبح میری آنکھ کھلتی تو پہلی چیز جو میں دیکھتا وہ فیس بک تھی، اور سونے سے پہلے جو چیز دیکھتا وہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں کہ فیس بک ہی تھی۔ غرض میرا اوڑھنا بچھونا فیس بک بن چکا تھا، اور میں یہاں وقت گزار کر خوش بھی رہتا تھا۔ ایک صبح حسب معمول جب میں نے دیکھنا چاہا کہ میرے دوست اور باقی دنیا سوشل میڈیا پر کیا کر رہی ہے، مجھے پتہ چلا کہ آج فیس بک کی سائٹ میں کچھ خرابی ہے۔ مجھے وہ دن اب تک یاد ہے، ایسا لگا جیسے میرے وجود کا ایک حصہ مجھ سے چھین لیا گیا ہے۔ میں فیس بک کا عادی ہو چکا تھا اور اس کی عارضی کمی بھی بری طرح محسوس کر رہا تھا۔ میں نے انٹرنیٹ پر تلاش کیا، پتہ چلا کہ سائٹ دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر ڈاؤن ہے۔ میں نے انٹرنیٹ پر تلاش کیا، پتہ چلا کہ سائٹ دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر ڈاؤن ہے۔ کوئی آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے کہ کب ٹھیک ہوگی۔ کوفت ہوئی اور کرنے کے لیے کچھ تھا نہیں، لہٰذا میں نے فوٹو شاپ کھول کر ایک پروجیکٹ ڈیزائن کرنا شروع کر دیا۔ اس کام کو پورا کرنے کا مقررہ وقت 24 گھنٹے کا ہی تھا، لیکن میرے وقت ضائع کرنے کی عادت کی وجہ سے اس کے پورا ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے پوری توجہ سے کام کرنا شروع کیا اور اگلے 3 گھنٹوں میں اپنا کام مکمل کر لیا۔ پوری تندہی اور توجہ سے کام کرنے کی وجہ سے میں اتنی دیر فیس بک اور واٹس ایپ چیک کرنا ہی بھول گیا تھا۔ چونکہ میں نے تمام براؤزر ٹیب بند کر رکھے تھے، لہٰذا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آئی اور میں اپنے کام پر توجہ مرکوز کرنے میں کامیاب رہا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب میں نے طاقتور 4 گھنٹوں کا راز پا لیا تھا۔ اس فارمولے نے میری زندگی آسان کر دی۔
वो दिन और आज का दिन, मेरा हर दिन यूं ही गुजरता है कि मैं अपने स्मार्टफोन को 4 घंटों तक बंद कर देता हूँ। तमाम ब्राउज़र टैब बंद करके अपने काम पर 4 घंटों के लिए तवज्जो मरकूज़ कर देता हूँ। इन 4 घंटों में बाहर निकलने के लिए 3 छोटे वक्फे ले लेता हूँ। कुछ ताज़ा हवा खाने बाहर निकल जाता हूँ, दोपहर का खाना खा लेता हूँ। मेरा काम करने की इस्तेदाद में इजाफा हुआ है। मेरे बेहतर काम करने की राह में जो रुकावटें आ रही थी वो भी दूर हो गई हैं। मैं 5 सेकंड के असूल पर भी अमल करता हूँ, जो आपको फैसला करने के लिए फौरी तौर पर जोर देता है। ये मेरा आजमूदा फार्मूला है कि अगर बगैर किसी इंतशार के पूरी तवज्जो से काम किया जाए तो 4 घंटों का काम 10 घंटे के मुंतशिर ख्याली से किए गए काम से बेहतर रहता है। अब मैं एक दिन में 4 घंटे काम करता हूँ। मुंतशिर ख्याली से बचकर पूरी तवज्जो अपने काम पर मरकूज़ कर सकता हूँ और इन 4 ताकतवर घंटों में मुझे सोचने में मदद मिलती है। मैं अपने कामों को बर वक्त और बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकता हूँ। वक्त दौलत है, गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता। जो वक्त है इसे भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने का गुर सीखना चाहिए। आप भी 4 ताकतवर घंटों का इस्तेमाल शुरू करें और अपने काम करने की इस्तेदाद में वाज़ेह फ़र्क महसूस करें।